بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کا فلسفہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات کی جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے یا شفقت ہے اس کی انتہا کا اظہار ہے۔ لیلۃ القدر کی صورت میں رب کائنات نے اپنے محبوب کی امت کو ایسے عظیم انعامات سے نوازا، اس رات کو ایسا بے مثال بنا دیا کہ پوری کائنات کے اندر نہ پہلے کوئی سی رات عظمت والی آئی ہے کسی نبی کے امتی کے لیے، اور نہ قیامت تک کسی کے لیے آئے گی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس رات کی حدیث میں سے ایک بات یہ بیان کی کہ ہم نے قرآن کو اس عظمت والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محبوب تو کیا جانتا ہے کہ قدر کی عظمت کیا ہے، اس رات کی عظمت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات کی عظمت اور شان یہ ہے، رب کائنات بیان فرما رہا ہے اے محبوب تیرے امتیوں کے لیے اس کی شان اور میری عنایت اس میں یہ ہے، جو تیرا امتی اس رات کو جاگ کر عبادت میں گزار دے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے ایسی عبادت جو دن کو روزہ رکھا ہو اور رات کو جاگ کر عبادت کی ہو۔ اصل میں اس کی جو شان ظہور کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لاڈلے محبوب نے صحابہ اکرام کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا بنو اسرائیل کے عابد و زاہد کا۔ اس نے 1000 مہینے تک دن کو روزہ رکھا اور رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، بندگی کی۔ جب اس واقعے کو آپ نے یا نثار میں بیان فرمایا تو عرض کی کرنے لگے یا نثار یا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑا عظیم عابد ہے، وہ تو بڑا زاہد ہے، اس کی بات کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا جس نے 1000 مہینے تک دن کو روزہ رکھا، رات کو جاگ کر اللہ کی بندگی اور عبادت کی۔ آقا وہ تو سبقت لے گیا۔ اب یہ سبقت والی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اللہ کے حضور سے جبریل فرشتہ اللہ کی وحی نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام سلام بھیجا۔ جبریل نے عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے لاڈلے محبوب میرا سلام قبول ہو اور اپنے ان امتیوں کو، اپنے جانثاروں کو کہہ دو کہ میں ان کو ایک ایسی رات دے رہا ہوں آپ کے جانثاروں میں سے جو کوئی بھی اس رات کو جاگ کر عبادت میں گزار دے گا، میرا آپ کی وساط ان سے وعدہ اور عہد ہے کہ میں اس کی 1000 مہینوں کے بعد سے ان کی رات کی بات کو زیادہ کرا میں۔ اللہ اکبر، کتنی محبت، کتنا پیار ہے اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے امتیوں سے۔ ایمان والو اللہ کے پیار کو قبول کر لو، اللہ کے پیار کو قبول کر لو۔ ایک ہی رات ہے، آ رہی ہے، اس رات کو جاگ لو، قسمت سنوار لو۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے۔ یہ تو اللہ کی محبت تھی نا، اللہ کے محبوب کی کتنی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب نے تو کسریں ہی نکال دی ان آیات کی۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بھی میرا امتی اس رات کو جاگ کر گزار دے گا، عبادت کرے گا، اس کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو اللہ کے محبوب کے اس فرمان کو قبول کر لو، اس عنایت کو قبول کر لو۔ کتنی بڑی شان والی یہ لیلۃ القدر ہے، کتنے انعامات والی ہے۔ رب کا سنا تنزل الملائکۃ والروح، جب یہ رات آتی ہے تو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے زمین پہ آ جاتے ہیں، اور روح بھی آتی ہے۔ فرشتے رب کائنات کے حضور غروب آفتاب سے ہی اللہ کے حکم سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ وہ زمین کا چکر لگاتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرے محبوب امتی کیا کر رہے ہیں۔ جو بھی ان کو کوئی بھی کسی گھر میں، کسی محلے میں، کسی گلی میں، کسی مسجد میں، کسی عبادت خانے میں رب کائنات کی عبادت کرنے جو مشغول ہوتا دیکھیں گے، اس انسان کو اس کو پروں سے ڈانپ لیتے ہیں اور عرش اولا تک پروں سے ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ جتنی دیر تک وہ عبادت کرتا رہتا ہے نا بندہ یا بندی،
اللہ تعالیٰ فرشتے ان پہ رحمتوں کا نزول ہی کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو خدا پوچھتا ہے اے فرشتوں کیا دیکھا؟ حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ آج تو ہم نے صرف بڑے عجیب لوگوں کو دیکھا ہے, ایک بڑی عجیب جماعت کو دیکھا ہے اللہ, جو تیری عبادت کر رہے تھے اپنی نیندوں کو چھوڑ کر, چینوں کو چھوڑ کر, سکون کو چھوڑ کر, دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر. اے اللہ تیری عبادت مشہور تھے, نفل پڑھ رہے تھے, تیرا ذکر و اذکار کر رہے تھے. اللہ پوچھے گا اے فرشتوں یہ بتاؤ ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اس کا نہیں اللہ نہیں دیکھا. اگر وہ دیکھ رہے تھے تو پھر تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ پھر تیری اور زیادہ تو بات کرتے ہیں. تو ان فرشتوں سے رب کائنات مخاطب ہوتا ہے, کہتا فبعزتی و جلالی, اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, مجھے عزت و جلال کی قسم ہے میں ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا. فرشتے عرض کرتے الہی ایک بندہ ایسا تھا جو چلتا چلتا ان کے پاس آ کر رک جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے چند لمحات کے لیے. اللہ اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ بنا لا یشکا جلیسہم, ان ذاکرین کی محفل کو میں نے اتنا نایاب بنا دیا ہے جو ایک لمحے کے لیے ان کی محفل میں آ گیا وہی تو تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بھی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا. ایک تو فرشتے نازل ہوتے ہیں وربروح اور روح بھی نازل ہوتی. مفسرین نے جو بڑی جن تفسیروں کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہے کہ روح سے مراد روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرشتے تو آتے ہی ہیں, جبریل بھی آتے ہیں, سارا کچھ آتے ہیں, لیکن روح سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. جس گلی میں, جس محلے میں, جس جگہ پہ بھی آقا علیہ السلام کے گناہگار امتی عبادت مشغول ہوتے ہیں تو وہاں پہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوتی ہے. جتنی محفلیں ہوتی ہیں اس رات کو, جتنے نوافل ادا کیے جاتے ہیں, جتنی دعائیں کی جاتی ہیں, مفسرین نے لکھا ہے جب آقا علیہ السلام گناہگار امتی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں روح محمد آمین کہتی ہے. اس لیے اے ایمان والو, اے بھائیو, اے دوستو, وقت ہے, اب بڑا وقت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے. بڑے انعامات ہیں, بڑی عنایتیں اس رات کو آ رہی ہیں. لوٹ لو, تمنا مانگ لو, حاجات پوری کرا لو, رزق مانگ لو, بیماری شفا مانگ لو. جو بھی کرو گے, جب دعا کرو گے تو رب کائنات محبوب کہے گا آمین. گناہگار امتی دعا کر رہا ہوتا ہے, اللہ کا محبوب کہتا ہے آمین, اے رب ذوالجلال اس میرے امتی کی دعا کو قبول فرما لے. تو جس دعا پہ آقا صاحب آمین کہیں گے وہ رد ہو سکتی ہے. آقا صاحب امتیوں سے گزارش ہے اگر ایسی دعا کرنا چاہتے ہو, گناہگار ہو, سمندر جا کے برابر تمہارے گناہ ہوں, اگر تم ایسی دعا کرنا چاہتے ہو جس کی آمین آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ آمین کہے تو اس رات کو مانگ لو, دعا کر لو. مختصر گھڑیاں ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ہو سکتا ہے آگے والی یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو. تو بہرحال بڑی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس رات کو ہی بات کرتے ہیں. اور اس کی ایک خصوصیت جو اس رات کی بائبل کے اندر انجیل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرما کہ ایک آدمی تھا, عیسیٰ علیہ السلام سیر پہ جاتے تھے, چلتے چلتے پہاڑی سلسلے میں پہنچے. ایک مرتبہ کیا دیکھا ان پہاڑی سلسلوں کے اندر ایک سفید رنگ کی بڑی خوبصورت چٹان ہے, دودھ سے سفید اس کا رنگ اور ریشم سے کہیں زیادہ وہ نرم ہے. اس کو دیکھا, اللہ کی بڑی صفتوں سنا کہ اے اللہ تو بڑا قادر ہے, تو بڑا کریم ہے, تو رحیم ہے, تو غفور ہے, ایسی شان والا ہے. اس اخلاقی علاقے کے اندر ایسی بے مثال تو نے ایک یہ جو ہے ایک چٹان پیدا کر دی. جب یہ صفتیں کر رہے تھے تو نبی تھے, اللہ کی طرف جبریل آ گئے, اللہ کا سلام دیا اور اللہ کو حکم سنایا کہ اے عیسیٰ روح اللہ, اگر اس سے کوئی عجیب چیز تجھے دکھا دوں تو اور نہیں متاثر ہوگا, اور پھر کیا کرے گا تم؟ عرض کی الہی میں پھر اور صفت سنا کروں گا. اللہ کو حکم سے جبریل نے کہا کہ اے عیسیٰ اپنے آج سے اپنے ڈنڈا جو ہاتھ میں نے اس کو اس چٹان کے اوپر مارو. عیسیٰ اللہ نے اس چٹان پہ مارا, وہ دو ٹکڑے ہو جاتی ہے. تو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اس چٹان میں سے ایک ضعیف العمر بوڑھا انسان باریش نورانی چہرے والا نماز پڑھتا وہ سامنے آ جاتا. بڑے حیران ہوئے, اللہ قدرتوں کی صفت و ثنا کرنے لگے. اللہ اکبر, جب اس نے سلام پھیرا اس سے مخاطب کہتے ہیں اے اللہ کے بندے پہلے تو یہ بتا تو جن ہے, فرشتہ ہے, انسان ہے, بنو آدم سے ہے, تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں انسان. تو میں اچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ کہا میں دن کو روزہ رکھتا ہوں, رات کو جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ یہاں میں تجھے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے 400 سال کا عرصہ گزر گیا اس چٹان کے اندر, دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کی بات مشغول ہوں, دن کو روزہ رکھتا ہوں, رات کو جا کر اللہ کی بندگی کرتا ہوں. فخر عیسیٰ ساجدا,
عیسیٰ علیہ السلام نے سر کو سیدھے میں رکھ دیا. اللہ کی بارگاہ میں سیا کی الہی کہ تو تیرا بندہ بڑا ہی عظیم ہے. 400 سال دن کو روزہ رکھنا, رات کو جا کر اللہ کی عبادت کرنی. اے اللہ یہ تیرا بڑا عظیم انسان ہے. اے اللہ تیری بندگی کا حق کی ادا کر دیا. ایسی اس جتنی تیری بات کوئی بھی نہیں کر سکتا. ویر حاضر ہوئے, اللہ کو سلام دے کہا بالکل بالکل اے عیسیٰ روح اللہ ایسا ہی ہے. اس نے حق ادا کر دی میری عبادت کا. بڑی اس نے بندگی کی, بڑا اس نے بڑی بندگی کی, بڑا ہی اس نے میرے حضور سیدھے کیے ہیں. بڑی ہی اس کی بندگی کا بڑی عظمت ہے اس کی بندگی کی. لیکن یاد رکھیے عیسیٰ روح اللہ, میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے, اس کے بعد جو میرے نبی ہیں, آپ کے بعد جو میرے نبی آ رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی امت کو میں ایک ایسی رات دوں گا جس رات کو ان کا امتی جاگ کر رات کو نوافل ادا کرے گا, ان کے ان نفلوں کا ثواب اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہو. اور وہ رات کون سی ہوگی؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی. تو ایمان والو, اگر 400 سال بے ریا عبادت کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس رات کو جاگ کر عبادت میں گزار دو. میں اس ویڈیو کو لائک بھی کرو, فالو بھی کرو, سبسکرائب بھی ضرور کرو.